الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين محترم دینی بھائیوں، اس وقت میں نے قرآن کریم میں پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت تلاوت کی ہے۔ اس وقت جو حالات امت مسلمہ پر درپیش ہیں، ان حالات کا کیا کہیں قرآن میں حدیث میں ذکر ہے؟ پھر اس کا دفاعی طریقہ کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے قریب واقع ہونے والے حالات کی لفظ بلفظ پیشن گوئی فرمائی ہے۔ قیامت کے قریب ایمان نام کی چیز رہ جائے گی، اس کی حقیقت اور اس کی لذت سے انسان محروم رہے گا۔ آپس میں مل رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے سے سلام کلام مصافحہ ہو رہا ہے، لیکن ایک دوسرے کے قلوب ایمان کی کیفیت اور ایمان کی حلاوت سے خالی ہے۔
دور جیسا جیسا گزرتا جائے گا ویسے ویسے حالات درپیش ہوتے رہیں گے۔ اسی لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھلایا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اللہم انا نعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ اپنی امت کو ترغیب دی اور بتایا، اے میری امت ہمیشہ دعا کرو اللہ دجال کے فتنے سے حفاظت فرما۔ سرزمین فلسطین پر جو بیت المقدس ہے، ہمارا کیا رشتہ ہے اس سرزمین سے؟ ہمارا کیا تعلق ہے اس سرزمین سے؟ بیت المقدس کس کی سرزمین ہے؟ بیت المقدس کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ اس کی تعمیر کس نے کی ہے؟ اس کی تکمیل کس نے کی ہے؟ کتنے انبیاء کا مسکن ہے، کتنے پیغمبروں کی زمین ہے، کتنے رسولوں کی سجدہ ہے، کتنے نبیوں نے وہاں سر جھکا کے رویا ہے، کتنے پیغمبروں نے وہاں کی گلیوں میں دین کی دعوت کا نظام چلایا ہے، کتنے رسولوں نے وہاں ہاتھ اٹھا کر اللہ کو پکارا ہے، کتنے نبیوں کا ان گلیوں کے اندر خون بہا ہے، کتنے نبیوں کو ان گلیوں کے اندر ستایا گیا ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے۔ ہمارا رشتہ وہیں سے ہے۔ دنیا جب بنی سب سے پہلے اللہ کا جو گھر وجود میں آیا، اللہ کا جو گھر بنا ہے وہ کعبۃ اللہ، خانہ کعبہ ہے، جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا، اس شروع ہی سے انسانوں کو اللہ کی عبادت کی طرف مائل کرنا تھا، اللہ کی معرفت کے حاصل کرنے کی طرف مائل کرنا تھا۔ آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آدم کعبے کی تعمیر کرو، یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور دوسرا جو مقام پوری روئے زمین پر جو مسجد کے نام سے بنی وہ بیت المقدس ہے۔ کعبۃ اللہ کے بعد، خانہ کعبہ کے بعد روئے زمین پر جو مسجد کے نام سے تعمیر ہوئی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو لقب ہے یہ بنی اسرائیل تھا۔ یہ ایک عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اسرائیل کے معنی آتے ہیں عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ عبرانی زبان میں اس کا ٹرانسلیشن ہوا ہے، اس کے ترجمے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حکم فرمایا، اے یعقوب یہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھو۔ تو لہذا بیت القدس کی جو بنیاد رکھی گئی، اس کی جو عمارت، اس کی جو بنیاد پڑی، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے رکھی ہے۔ اس کے فاؤنڈر، اس کے بانی، اس کے موجد حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اور انبیاء بنی اسرائیل کا جو سلسلہ چلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سلسلہ اولاد یعقوب میں چلایا۔ اب جتنے انبیاء بنی اسرائیل آئے ہیں، شاید ایک دو کہیں اور آئے، لیکن یہ جو سلسلہ چلا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں چلایا۔ یہ سلسلہ چلا، نافرمان بھی وہی پیدا ہوئے، ضدی بھی وہی پیدا ہوئے، ہٹ درم بھی وہی پیدا ہوئے۔ اسی کڑی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کا سلسلہ چلایا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی۔
پھر دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت وہ لایا. دیکھو بیت المقدس کی پوری تاریخ کا احاطہ کرنے ہوتا نہیں, اس پر تو بڑی بڑی کتابیں لکھی جا چکی ہیں. قرآن کی روشنی میں جو واقعات ہیں میں مختصر اشارہ کر کے چلتا ہوں. حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ابا حضرت داؤد علیہ السلام. بیت المقدس کی بنیاد کون رکھے؟ اس کی پہلی اینٹ حضرت یعقوب علیہ السلام. اب اولاد یعقوب میں بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا ہے, اسی لیے اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, اذکروا, تم یاد کرو, نعمتی اللتی, میری ان نعمتوں کو, انعمت علیکم, جو میں نے تم پر کیے ہیں, وفضلتکم علی العالمین, اور میں نے اس وقت پوری دنیا کے اندر تم کو فضیلت عطا فرمائی. اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے فرمایا. اب بنی اسرائیل میں نبیوں کا سلسلہ چلا, پیغمبر چل رہے, رسول چل رہے. اسی کڑی کے اندر اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو پیدا فرمایا. جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو رکھی ہوئی بنیاد تھی, اسے تھوڑا بلند کر کے, تھوڑا سا اسے اور اونچا کر کے حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی. حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام. انبیاء دو طرح کے گزرے ہیں. پیغمبروں کی ایک جماعت وہ ہے جن کو اللہ نے نبوت اور رسالت دونوں عطا کی تھی, اور پیغمبروں کی ایک جماعت وہ ہے جن کو اللہ نے نبوت عطا کی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں, اللہ نے ان کو نبوت بھی عطا فرمائی تھی, بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی, حکومت بھی دی اللہ نے, سلطنت بھی دی. اور وہ شاندار سلطنت, وہ شاندار کارنامہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں جو طاقت اور قوت عطا فرمایا تھا. جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تسخیر میں تھے. حضرت سلیمان بولتے تھے تو پھر اس کی خلاف ورزی کرنے کی ان کے اندر طاقت نہیں تھی, ہمت نہیں ہوتی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بڑے بڑے پتھر کے برتن بنائے جنات نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو مسخر کر دیا. ملکہ سبا بلقیس کا مسئلہ آیا, حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم فرمایا ملکہ سبا بلقیس کا تخت اٹھا کر لے آؤ. پل جھپکنے کے برابر تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں تھا. ملکہ سبا بلقیس نے کہا پیغمبر, اللہ کے رسول, اللہ کے نبی, کون سی طاقت ہے تمہارے پاس؟ ایک لمحے میں میرا تخت پلک جھپکنے کے برابر تمہارے قدموں میں آ گیا. حضرت سلیمان نے فرمایا ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. یہ جو آیت ہے نا, گھر تعمیر کرنے کے بعد اوپر بورڈ لکھا ہوا ہوتا ہے ھذا من فضل ربی, یہ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے شکر میں جملہ فرمایا تھا, یہ سلیمان کا کمال نہیں ہے, ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے, یہ میرے رب کا کرم ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پانی پر, ہوا پر, جنات پر, شیاطین پر, طاغوت پر, ابلیس پر, خناس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسخیری قوت عطا فرمائی تھی. یہ ساری کی ساری جتنی چیزیں ہیں یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی, ایک تمنا آئی کہ اس بیت المقدس کو ایک کام کیا جائے, اس کی شاندار تعمیر ہونی چاہیے, اس کی ایک زبردست تعمیر ہونی چاہیے. لہذا تعمیری کام کے لیے ہاتھ ڈالا گیا. تو اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا جاؤ دریا کی تہ سے, دریا کی تہ سے جو قیمتی پتھر ہیں اسے اٹھا کر لے کر آؤ, پھر اس کی تعمیر میں لگاؤ. اس کا پورا تعمیری نقشہ, اس کا پورا تعمیری جو پلان تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ جنات کے حوالے کر دیا. یہ جنات اسے لے کر اس کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں.
اس کے کام و کاج میں لگے ہوئے. جب کام کی تکمیل کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اجل واقع فرمائی، موت واقع ہوئی. پھر اس کے بعد بیت المقدس کی جو اس وقت تعمیر تھی اس کی تکمیل ہوئی. لہذا جنات کے ذریعے سے اس کی جو تعمیر تھی وہ پوری ہوئی. علماء نے لکھا کتابوں کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا اسی سرزمین فلسطین تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو نار نمرود آگ میں ڈال کر آزمایا گیا یہی سرزمین فلسطین تھی. حضرت آدم علیہ السلام جب چل کر چلے تو ایک قدم حضرت آدم کا اسی سرزمین فلسطین پر پڑا تھا. حضرت زکریا علیہ السلام پر جب ارے چلے اسی سرزمین فلسطین پر چلے تھی. انبیاء کی آزمائشیں ہوئی. حضرت مریم کا محراب جو تھا اسی سرزمین فلسطین میں بیت المقدس کے اندر حضرت مریم کا محراب ہے. پیغمبروں کی پوری ایک ہسٹری ہے. اللہ نے بنی اسرائیل کو وہاں پر پیدا فرمایا، پھر وہاں پر ایک کام ہوا ہے. یہ ایک تاریخ ہے ہماری. بیت المقدس سے ہمارا رشتہ کیا ہے؟ ہمارا رشتہ یہ کہ جتنے پیغمبر آئے، جتنے رسول آئے، ان رسولوں نے وہاں کو اپنا مسکن بنایا. بہت ساری انبیاء کی آج بھی قبریں، آج بھی مزارات مبارکہ اسی سرزمین فلسطین پر ہیں. اللہ نے ایک بڑا نظام چلایا اس سرزمین سے. یہ اب بیت المقدس کا تو ایک یہ نظر آتا ہے گولڈن گنبد، یہ سنہرے کلر کا ایک گنبد نظر آتا ہے. حقیقت میں یہ بیت المقدس نہیں ہے، یہ تو قبۃ الصخرہ ہے. اس کے تھوڑا ایک 40 یا 50 80 قدم دور پر جب چلو تو وہاں پر جو انبیاء کی جو تعمیرات ہے، رسولوں نے جس کی تعمیر کی ہے وہ وہاں پر موجود ہے. وہ ہے حقیقت میں بیت المقدس. اب آؤ تھوڑا تاریخ کی روشنی میں چلتے ہیں. قرآن و سنت میں تو بہت ساری باتیں ہیں. یہ بیت المقدس، اچھا بنی اسرائیل کا جو مسئلہ ہے، یہ قوم ایسی ضدی قوم ہے، ایسی ناہنجار قوم ہے. شروع ہی سے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. یہ قوم کی تعریف ہے. بنی اسرائیل کی جو تعریف ہے، قرآن نے فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، پیغمبروں کو قتل کر دیتے تھے. قتل کیا ہے انہوں نے پیغمبروں کو، شہید کیا ہے رسولوں کو، بہت سارے رسولوں پر ظلم ڈھائے ہیں. آخر میں برداشت سے باہر ہو کر رسول ہاتھ اٹھاتے تھے، اللہ تو دیکھ اس قوم کو، یہ قوم اتنی بدبخت قوم ہے، یہ قوم اتنی ناہنجار قوم ہے، یا اللہ ہمیں تیرے دین کا کام کرنے میں آڑ بن رہی ہے، یا اللہ یہ ہمیں ستا رہے ہیں، ہمیں پریشان کر رہے ہیں. ہمارے بس میں جتنا تھا وہ ہم نے کر دیا ہے. مولا اے مالک کائنات، اب اس قوم کو ہم تیرے حوالے کرتے ہیں. کسی پر پتھر برسے، کسی پر آگ برسی، کسی پر طوفان آیا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مختلف طبقات پر مختلف قسم کے عذابات آئے، یہ قومیں ہلاک ہوتی رہی، برباد ہوتی رہی، تباہ ہوتی رہی. لیکن پھر ان میں سے کچھ لوگ بچے جو ان کے اندر پھر برکت رہی، پھر ان کے اندر توالد و تناسل ہوتا رہا، یہ لوگ بڑھتے رہے. اب نبوت کی تاریخ جو گزری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام ہے بخت نصر. یہ جو بادشاہ تھا اس نے یہودیوں کی شرارتوں کو دیکھا. جب اس نے یہودیوں کی شرارتوں کو دیکھا تو اس نے یہودیوں کو چن چن کر قتل کرنا شروع کر دیا. مارا ان کو اس سرزمین سے گھدیڑا.
پھر وہ دور ختم ہونے کے بعد سرزمین عرب پر آ کر انہوں نے قیام فرمایا. مکہ اور مدینے کی جو سرزمین تھی اس سرزمین کو انہوں نے پناہ گاہ بنایا. لیکن ایک وقت وہ آیا حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود و نصارہ کو جزیر عرب سے باہر نکال کر پھینکو، اس لیے کہ یہ اتنی شریر قوم ہے، یہ میری امت کو کبھی چین سے بیٹھنے نہیں دے گی. اللہ کے نبی نے اشارہ فرما دیا، ارشاد فرما. پھر ایک وقت گزرا، وقت گزرتے گزرتے ایک وقت ایسا آیا. دیکھو اس میں دو طبقے ہیں. اسرائیل کیسا آباد ہوا، آج مسلمانوں پر جو ظلم ڈھا رہا ہے بیت المقدس پر، اس کا جو ناجائز قبضہ ہے یہ کیوں کر ہے. آج ہندوستان کے اندر بھی، ہمارے اس ملک کے اندر بھی بہت سارے بے وقوف قسم کے لوگ جو ناہنجار، علمی حقائق سے ناواقف، تاریخ کی زبان سے نابلد لوگ جو اسرائیل کی ناجائز ذریت ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کے اندر دہشت گرد ہیں. اگر اس وقت اسرائیل دہشت گرد نہیں ہے تو پھر پوری روئے زمین پر کسی کو دہشت گرد کہنے کا حق کسی کو نہیں ہے. ایک وقت ایسا آیا ہٹلر نے ان کے کروڑوں لوگوں کا قتل عام کیا. ایک مختصر جماعت تھی ان کی، ان کو روک کے رکھا، اور ہٹلر نے جو تاریخی جملہ کہا وہ یہ تھا، لوگوں تم سوچتے ہوگے کہ شاید ہٹلر نے جو کیا ہے غلط کیا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا تمہیں پتہ چلے گا یہ وہ قوم ہے جو زمین پر خون خرابہ کرے گی، فساد بپا کرے گی. یہ لوگ خونخوار بھیڑیے ہیں، یہ درندے ہیں، ان کے صفات کے اندر درندگی ہے. یہ زمانہ تمہیں بتائے گا، وقت تمہیں بتائے گا. یہ ہٹلر کے تاریخی جملے. پھر ایک وقت آیا ان لوگوں کو اس سرزمین سے کھدیڑ دیا گیا، عرب کی سرزمین سے باہر نکال کر پھینکا گیا. اب جو خطہ فلسطین کا تھا اس خطے پر انہوں نے بھیک مانگا ہے. جس طرح سرزمین ہندوستان پر ایسٹ انڈیا کمپنی قائم ہوئی، آپ پورے ایسٹ انڈیا کمپنی کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ہندوستان کے اندر مغلوں کے دور میں دامن پسار کر انگریز نے بھیک مانگا، کہا صاحب اے بادشاہ، اے جلالت الملک، مسلمان رحم دل ہوتے. یہ الفاظ ہیں انگریز کے، اگر کسی کو نہیں آتے معلوم نہیں، اٹھاؤ لندن سے، آکسفورڈ یونیورسٹی سے تاریخی کتابیں نکال کر دیکھو. یہاں تو اندھے تاریخ کو چھپا دیے ہیں، لیکن اللہ ان تاریخی حقائق کو آشکارا ضرور کرے گا. تو اس سرزمین پر جس طرح یہاں آ کر انگریز نے اے جلالت الملک آپ ہمیں رہنے کے لیے 2 گز زمین دے دیجئے، ہم اس سرزمین پر بسارا کر کے چلے جائیں گے. مسلمان رحم دل تھا. آج بھی دیکھو مکہ فتح ہو رہا ہے، حضور کو مکی زندگی میں ستایا جا رہا ہے، پیغمبر کو رلایا جا رہا ہے، نبی کو طائف پہ پتھر مار رہے ہیں، حضور کا جسم مبارک خون سے لہو لہان ہے. مکہ فتح ہو رہا ہے، میرے پیغمبر فرما رہے ہیں، اللہ کے محبوب اس سرزمین پر فرما رہے ہیں جس سرزمین پر محبوب کا خون بہا ہے، اس سرزمین پر جو اللہ کے نبی کا خون بہا ہے، وہ فتح ہونے کے بعد حضور فرما رہے ہیں من دخل فی بیت اللہ فہو آمن ومن دخل فی بیت ابی سفیان فہو آمن. جو کعبۃ اللہ میں داخل ہو جائے امان ہے، جو ابو جہل کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے. امان دے دو، بچوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، عزت عصمت کا خیال رکھو، جو ہتھیار لے کر آگے بڑھے صرف اس سے نمٹو. یہ میرے محبوب کا کردار ہے. اسلام میں یہ کردار ہمیشہ دیا، ہمیشہ سکھایا ہے. مسلمان رحم دل، شریعت کا پابند، اللہ کا ڈر خوف کہیں نہ کہیں دل میں ایک جگہ رہتا ہے. انہوں نے
इन भिखारियों को, इन भीख मांगने वालों को रहम करके हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक छोटी जगह क्या दे दी, इन्होंने वहां कंपनी कायम करके पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहा। सरजमीन हिंदुस्तान को मुसलमान और उलमा के खून से रंग दिया। ये तारीख है, मुसलमान और उलमा के खून से रंग दिया। आखिर एक दौर ऐसा आया, अल्लाह तबारक व ताला ने इस सरजमीन पर वो मर्दे कलंदर पैदा किए जिसको तारीख की ज़बान में शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान कहते हैं। जिसने फतवा दिया उसे शाह अब्दुल अजीज कहते हैं। उस फतवे के बाद जिसने सर पर कफन बांधा उसे हुसैन अहमद मदनी कहते हैं। इसकी तारीख की शमा रोशन करने वाले को कासिम नानूती, रशीद अहमद गंगोही कहते हैं। इन मर्दाने मुजाहिद ने खड़े होकर सरजमीन हिंदुस्तान को आज़ाद कराया है। आज पूछते हो इस धरती पर हमारा क्या हक है, बल्कि हम लोगों को पूछना चाहिए इस धरती पर तुम्हारा क्या हक है। तुम्हारी आबा व अजदाद की कितनी कुर्बानियां हुई, कितनी जानें गई, कितनी शहादतें हुई। 99% जिनकी शहादतें हुई वो मेरे आबा व अजदाद थे, वो हमारे रूहानी अकाबिर थे, वो हमारे बुजुर्गान दीन थे, वो हमारे मशाइख थे। अरे तुम तो उस वक़्त भी अंग्रेज की चप्पलों के पास बैठकर उनके तलवे चाट रहे थे। तारीख शाहिद है, गोलवरकर की तारीख उठाओ, पूरी तारीख उठाकर देखो। हम अल्लाह तबारक व ताला ने ये जज्बा, ये सच्चाई मुसलमान के अंदर रखी है। हक के लिए लड़ना, उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत के लिए लड़ना, अपने हक के लिए जीना मरना, ये हमारे खून और रगों की बात है। नाहक जुल्म इस्लाम की तारीख में कभी भी किसी पर नहीं हुआ है। एक जुमला है, इसलिए कि ये बयानात बहुत दूर तक भी चलते हैं। एक तारीखी जुमला है, नोट करके रखो। कोई भी मजहब का आदमी, मुसलमान, काफिर, ईसाई, यहूदी, कोई भी मुझे मेरे इस जुमले की तरदीद करके दिखा दे तारीख की रोशनी में, मैं जो चाहे कबूल करने के लिए तैयार हूं। इस्लाम ने कभी जुल्म नहीं किया है, मुसलमानों ने कभी भी नाहक किसी पर जुल्म नहीं किया है। अपने दिफा के लिए उठे। जिस तरह हिंदुस्तान की सरजमीन में ईस्ट इंडिया कंपनी का नाजायज कब्जा था, बिल्कुल इसी तरह यहूदी उस मौके पर गए। वहां यहूद में 2 तबके हो गए। देखो आज भी इसराइल के अंदर उलमा यहूदी जो उलमा हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये खून खराबा, ये छोटे छोटे बच्चों को मौत की नींद सुला देना, ये मासूमों के साथ खिलवाड़ कर देना हमारे यहूदी मजहब की लॉजिक नहीं है। हमारी किताबों के अंदर क्या है, आखिरी ज़माने के अंदर हज़रत ईसा मसीह तशरीफ़ लाएंगे, कौन सी ज़मीन का इंतखाब करेंगे ये अल्लाह को मालूम है, हज़रत ईसा को मालूम है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आकर हमारे लिए जगह का इंतखाब करेंगे, हमें जगह देंगे। जो जगह अल्लाह के पैगंबर उनके अपने अकीदे के मुताबिक, जो जगह अल्लाह के पैगंबर हमें इंतखाब करके देंगे, वही जगह हमारी होगी। खून खराबा नहीं करेंगे, फसादात नहीं करेंगे। लिहाजा जो फसाद कर रहे हैं ये यहूदी में सैहूनी है। अब सैहूनियत क्या है, देखो ये फ़र्क अच्छे तारीखदान और पढ़े लिखे लोगों को भी ये फ़र्क बहुत मुश्किल से मिलता है। इसलिए इसके तारीखी बहुत हक़ाइक़ खंगालना पड़ते हैं इसमें। उलमा यहूद ने अपना नज़रिया रखा, ये भी खबीस ही हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग जो बोल रहे हैं, लेकिन सड़कों पर निकल कर आकर ये कह रहे कि इस वक़्त खून खराबा हमारी लॉजिक नहीं है, हमारा मजहब नहीं है। हमारी मजहबी किताबों के अंदर ये बात है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आखिर में आएंगे, जगह का इंतखाब करेंगे, ज़मीन हमें देंगे, जो ज़मीन पैगंबर की तरफ से मिलेगी वही हमारी होगी। ये उलमा यहूद कह रहे हैं। लेकिन
جب ان کو باہر کر دیا گیا تو پھر یہ لوگ فلسطین آئے. فلسطین میں آ کر مسلمانوں سے کہا، یہ جو جملے ہیں تاریخ کی کتابوں میں جملے لکھے ہوئے، انہوں نے فلسطینی مسلمانوں سے کہا، اے بھائیو تم محمد الرسول اللہ کی امت ہو. ہے بھائیو تم محمد الرسول اللہ کی امت ہو. واہ رے واہ، شیطان بھی واسطہ دے رہا ہے تو میرے محبوب کا واسطہ دے رہا ہے. یہی بات ہوتی ہے، شیاطین جب اپنی شیطانیت کے لیے جگہ بنانا چاہتے ہیں تو بڑے بڑے واسطے سامنے لے کر آتے ہیں. یہ اسرائیلی جو بھیڑیا ہے، یہ ظالم اس وقت فلسطین کی سرزمین پر آ کر کہاں وجود تھا اس کا. آج سے تقریباً 300 سال قبل ایک نقشہ اٹھاؤ دنیا کا، دنیا کے نقشے کے اندر اسرائیل نام کی کوئی چیز نہیں تھی. یہ لوگ آئے فلسطین کے اندر، اور فلسطین وہ انبیاء کی سرزمین ہے، وہ رسولوں کی سرزمین ہے. آئے آ کر فرمایا، آپ محمد الرسول اللہ کی امت ہو، آپ حضور کے محبوب ہو، اللہ کے نبی کے چہیتے ہو. حضور نے تمہاری سفارش کا وعدہ کیا ہے. اے مسلمانوں، اے محبوب خدا کی امت، پوری دنیا نے ہمیں باہر کر دیا ہے. پوری دنیا کے اندر رہنے کے لیے ہمارے لیے جگہ نہیں ہے، ہمارا مسکن نہیں ہے. آپ ہمارے اوپر رحم فرمائے، ہمارے اوپر کرم فرمائے. ہمیں رہنے کے لیے تمہارے قدموں میں تھوڑی سی جگہ عنایت فرما دیں. جس وقت یہ لوگ مٹھی بھر آئے، پہلے چند افراد آ کر فلسطینی مسلمانوں سے کہا، کچھ جگہ دے دو. مسلمان کا جو مزاج ہے رحم کرنا، ارحم من لا ارحم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. یہ مسلمان قوم نے ان پر رحم کیا، رہنے کے لیے چھوٹی جگہ دے دی. اب وہاں سے 50 سال 60 سال اس طرح خاموش رہے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک 10-15 سال کا عرصہ خاموش رہے. اس کے بعد پوری دنیا سے چن چن کر یہودی کہاں کہاں ہیں، صہیونی ذہن کے کہاں کہاں ہیں، ان کو لا کر وہاں بسایا. جب ان کو وہاں بسایا تو فلسطینی مسلمانوں کے پاس جو زمینیں تھی، جو جائیداد تھی، وہ مسلمانوں سے انہوں نے خریدنا شروع کیا. 1 روپے کی چیز 10 روپے میں خریدنا شروع کرے. ایک سائڈ کی قیمت کتنا تھا؟ 1 روپیہ، مثال دے رہا ہوں، لیکن خریدے کتنے میں؟ 10 روپے میں. اب مسلمان اپنی زمین ان کو فروخت کرنا شروع کیے. اس وقت مفتی اعظم دیوبند حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور سعودی عربیہ کے ایک ماہر مفتی، ان تینوں مفتیان کرام کا فتویٰ ہے، اسرائیل کو، یہودیوں کو مسلمان اپنی سرزمین فروخت کرنا جائز نہیں. کیا دور اندیشی نہیں ہمارے علماء کی. جب انہوں جگہ خریدنا شروع کرے، حکیم الامت حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب، حضرت تھانوی اور سعودیہ کے ایک مفتی اعظم، یہ تینوں نے مل کر فتویٰ دیا، یہودیوں کے ساتھ لین دین نہیں، رہنے کے لیے دیا گیا، جتنی جگہ دی گئی کہانی ختم کرو، لیکن اپنی سرزمین پر انہیں بسنے نہ دو. لیکن ہر زمانے میں چال چلنے میں ان کا ثانی نہیں ہے. بولتے نہیں، گرے تو پاؤں پکڑ لیتی، اٹھے تو جٹ پکڑ لیتی کر کو، ویسی قوم ہے یہودیوں کی. ابھی نہ کیا کر رہے ہیں، خرید کو وہاں سے گرہ جگہ بنا کو بیٹھنا شروع کریں.
اندر 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 اپنی طاقت پیدا کرے. طاقت پیدا کرتے 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 انہوں کیا کر ڈالے, جو فلسطین کے مسلمان ہیں ان پر حملہ کر. اچھا یہ صہیونی کون معلوم؟ ان کو بولتے ہیں کٹر واد. یہودیوں میں بھی جو کٹر ہے نا ان کو صہیونی بولتے ہیں. ایک یہودیوں کا طبقہ نارمل ہے, وہ آج بھی سڑکوں پر آ کر احتجاج کر رہے ہیں, لیکن یہ جو صہیونی ذہن رکھنے والے کٹر وادی ہیں ان کے اندر رحم نہیں ہے. بچوں کی لاشیں آگ میں جل کر بمباریوں میں بکھر کر ٹکڑے ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, لیکن ان کے اندر رحم نہیں. انہی صہیونیوں کی ایک ناجائز ذریت اس سرزمین پر بھی چلی ہے جو آج اسرائیل کے سمرتھن میں کھڑے ہوئے ہیں. کیا ہے ظلم؟ اللہ انجام تک پہنچائیں گے, وقت کا انتظار ہے. تو پہلا ڈیمو انہوں کیسا دیکھے معلوم؟ بیت المقدس کے صحن میں انگار لگا دلے, زمین لیے خریدے, تھوڑا گئے سامنے. اب مسلمانوں کی طاقت کیا ہے تر کو آزمانا نہیں, انہوں سیدھا بیت المقدس میں جا کر اس کے صحن میں کچرا گچرا درے لکڑے دماغ کو انگار لگا دلے. انگار لگا دل کو انہوں سوچے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. جب پوری دنیا میں سناٹا چھا, عرب سوئے ہوئے تھے. میں اس جمعہ وقت نہیں ملا, میں صرف تاریخ بتاتا ہوں, اگلی جمعہ انشاءاللہ آج پوری دنیا کے جو 57 مسلم ممالک سوئے ہوئے ہیں, کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ کیا ان کے ضمیر مر گئے؟ کیا ان کے دل مردہ ہو گئے؟ یا پھر ان کے دلوں سے ایمان کی کیفیت اٹھا لی گئی؟ مسلمان کو اس کی تعریف کیا ہے؟ المسلم اخو المسلم, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, المسلم كجسد واحدہ. یہ مسلمان کی تعریف ہے. سویا ہوا ہے مسلمان, خواب غفلت میں پڑا ہوا ہے. خصوصاً عرب باوجود طاقت کے, باوجود قدرت کے, استطاعت کے, پورے کا پورا عرب معاشرہ سویا ہوا ہے. عرب کے جو حکمران ہیں اپنے اوپر تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے ان لوگوں کو. شراب کے اڈے, اسپیڈ اور جوا کھیلنے کے اڈے, فلم کے تھیٹرز, عیاشیوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں لوگ. تو بیت المقدس کے اندر آگ لگا دی گئی. پوری دنیا عرب کو سانپ سونگ گیا تھا. اسی وقت انہوں نے وہاں پر تھال تھپکا, کہا کہ مسلمانوں کے اندر اب قوت اور کیپیسٹی نہیں ہے, چلو. وہاں سے ظلم شروع ہوا ہے. اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا, اس دور میں حضور کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. حضرت عمر کے دور میں بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں میں آیا, ان کے ہاتھ میں تھا تب بھی. پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا. حضرت عمر کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی, وہ مرد مجاہد جس نے جس وقت مسلمانوں کو سرزمین پر ظلم ہو رہا تھا, اس وقت عرب خون سوکھ گیا تھا. تب بھی سرزمین عرب سے ایسا کوئی میں کلان مجاہد نہیں کھڑا ہوا جو سرزمین بیت المقدس کی آبرو کے لیے آگے بڑھے. سلطان صلاح الدین ایوبی سے پہلے نور الدین زنگی نے کئی جنگیں کی. سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہاتھ اٹھائی, کہا اللہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک میں بیت المقدس ان بھیڑیوں کے ہاتھ سے نہ چھڑا. دعا کی, ایک دعا یہ کی, ریجنالڈ نامی ایک کمانڈر نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی. اینا محمدکم, کہا کہاں ہے تمہارے محمد, بلا کے لاؤ. پھر اس وقت جب یہ بات
سلطان کے کانوں میں پڑی، ہاتھ اٹھایا، کہا اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میں اس سے بدلہ لے لوں۔ ایک تاریخی حقائق، یہ واقعات جو چلے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ اسباب عطا فرمائے، انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ بیت المقدس کیسا فتح ہوا اور ان کو کیسا جوتے مارے اس وقت، انشاءاللہ دعا فرمائیں۔ اب امت کے اندر ان ماؤں کی ضرورت ہے جو بالکل اسلام اور ایمان کی بنیاد پر کھڑے ہوں، پھر ان کی گودوں سے اللہ صلاح الدین ایوبی پیدا کرے۔ یہ ایک تاریخ ہے، کلمے کی بنیاد پر، رسولوں کی دعوت کی بنیاد پر ہمارا جو رشتہ ہے یہ بیت المقدس سے ہے۔ اگر دنیا پوچھے اور میڈیا پوچھے کہ اگر کہے کہ تمہارا کیا رشتہ ہے، کہو بیت المقدس سے ہمارا رشتہ ہے، ہمارے پیغمبروں کا مدفن ہے جہاں سے ہمارا رشتہ ہے۔ لیکن کمینوں، تم سڑک پر نکل رہے ہو، بتاؤ یہودیوں سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ تمہارا کیا لگتا ہے یہودی؟ ہندوستان کے اندر RSS کی جو بنیاد پڑی، 5 افراد تھے، ان میں سے اسرائیل کا ایک ڈاکٹر تھا۔ پوری صہیونیت اس جماعت کے اندر منتقل ہے۔ مسلمانوں کی دشمنی، قرآن سے دشمنی، اللہ کے نبی کی عداوت، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طور طریقوں سے نفرت، یہ اس قوم کی گھٹی کے اندر پڑ دی گئی، اس لیے کہ اسے آج سے تقریباً 125 سال قبل گھٹی چٹانے والا اسرائیل ہی تھا۔ آج اپنے ناجائز باپ کی حمایت میں جھنڈے لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم اگر فلسطین کا علم بلند کرتے ہیں تو ہمارے روحانی آبا و اجداد کے مدفن آج بھی ہیں۔ وجہ سمجھ میں آتا ہے، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، بیت المقدس ہے، وہاں سے ہمارا رشتہ ہے۔ ہم علم بلند کرتے ہیں یا ہم سڑک پر نکلتے ہیں، ہم حمایت کرتے ہیں، ہم تائید کرتے ہیں، تو پھر اس کی وجہ ہے۔ لیکن تم تائید کرو، تم سڑکوں پر نکلو، وجہ تو بتاؤ، کیا معقول وجہ ہے؟ میرے بھائیوں، یہ جو حالات ہیں، ان حالات میں اس سرزمین پر بیٹھ کر ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ کب تو بھی کس کے تو دل میں آتا رہیں گا، میں بھی وہاں پیدا ہو رہا تھا تو اللہ کو معلوم کس کے اندر کیا کیپیسٹی ہے کر کو۔ وہ جو قربانی کا جذبہ دینے والے نفوس قدسیہ ہیں، اللہ ان کو چن کر اس سرزمین پر پیدا کرتا ہے۔ یہ سب کے بس کی بات نہیں، یہ گٹس پیدا ہونا، یہ قوت پیدا ہونا، یہ طاقت آ جانا، یہ سب کے بس کی بات نہیں۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ وہ مردان مجاہد کو اللہ نے چن کر وہاں پر اس سرزمین پر پیدا کیا۔ بدر کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، مکے کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، خندق کی تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ جو رسول اللہ پر حالات تھے وہ آج سرزمین فلسطین پر ہے، وہاں کے معصوم بچوں کے ساتھ وہ حالات ہیں۔ اس وقت ہم کر کیا سکتے ہیں؟ اچھا، بیت المقدس حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں میں کیسا فتح ہوا، اگلی جمعہ اس کو میں قدر تفصیل سے ایک مختصر انداز میں بتاتا ہوں۔ اس وقت ہمارے ذمے یہ ہے کہ اسرائیل کی جو مصنوعات ہیں، جیسے کوکو کولا، پیپسی، ایسے کئی پروڈکٹ ہیں، اس کا بائیکاٹ کریں۔ دیکھو، اگر اسرائیل کے پروڈکٹ سے ہمیں 1000 کا سامان خریدے، اس کا 200 روپے نفع اسرائیل کو ہوا، ہمارے فلسطینی مسلمان بھائی اور وہاں کے بچوں کی شہادت میں وہ ہے کہ ہم تعاون کر رہے ہیں اسرائیل کا، ہم معاون بن رہے ہیں۔ ظلم کا جو شکار ہیں، ان کے ظلم میں ہم بھی برابر کا شریک ہے، یہ مطلب ہو۔ اس لیے بیکاٹ کرو۔ اللہ تو عربوں کو ہدایت عطا فرما، اللہ
इस वक्त तो अरबों को हिदायत अता फरमा। अल्लाह इनकी आंखों को खोल, इनकी सरजमीन पर इनकी आंखों के सामने मासूम बच्चों की लाशें बाप उठाकर लेकर चल रहा है, लेकिन इनके दिल सोए हुए हैं, इनके दिलों पर सांप सूंघ गया है। कहाँ है 57 मुस्लिम देश क्या कर रहे हैं? एक मुसलमान निहत्ते कमजोर मुल्क पर इतना बड़ा जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, सब के सब खामोश है, सब के सब तमाशा भी बने। क्या अल्लाह का हिसाब देना नहीं है? तुम्हारी ताकतों का क्या हुआ? अल्लाह ने जो तुम्हें मुल्क अता फरमाए, अल्लाह ने जो तुम्हें ताकत अता फरमाई, अल्लाह ने तुम्हें पेट्रोल के जो खजाने अता फरमाए, अल्लाह ने जो तुम्हें सोने के कान अता फरमाए, क्या वो इसलिए थे कि अरबो तुम इसे अय्याशी में खर्च करो, अमेरिका के अंदर लार्जों में जाकर इसे खर्च करो? क्या इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें दौलत अता फरमाई थी? फलस्तीन के बच्चे छोटे छोटे मासूम कल क़यामत के दिन खड़े होकर इन अरबों का दामन पकड़कर कहेंगे, ए खालिद बिन वलीद की सरजमीन पर पैदा होने वालों, ए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सरजमीन पर पैदा होने वालों, तुम्हारी नामर्दी क्या है? तुम्हारी बुज़दिली का क्या मतलब है? तुम्हारी जवामर्दी कहाँ खो गई? तुम्हारी तलवारों पर जंग क्यों लग गया? तुम्हारे हथियारों पर जंग क्यों लग गया? तुम्हारे दिल क्यों मुर्दा हो गए? क्या जवाब देंगे अल्लाह के यहाँ? अल्लाह के सामने खड़े होकर क्या कहेंगे? यही वो जुमले है। अल्लाह अगर हमसे पूछ ले, फलस्तीन के मुसलमानों को, वहाँ के बच्चों को अगर अल्लाह खड़ा करके पूछे, अल्लाह बम बरस रहे थे, अल्लाह शहादतें हो रही थी, अल्लाह हमारे सामने हमारे माँ बाप शहीद हो रहे थे, माँ बाप कहेंगे अल्लाह हमारी आंखों के सामने हमारे बच्चों के चिथड़े उड़ रहे थे, उस वक्त हमें क्या कहेगा? यही कहेंगे अल्लाह हम वो मुसलमान हैं, हम फजर की नमाज छोड़कर सो रहे थे, अल्लाह हम जोर की नमाज कज़ा कर रहे थे, अल्लाह हम तेरे नाफरमानी में जिंदगी गुजार रहे थे, अल्लाह हम पैसा बटोरने के लिए हराम हलाल की तमीज के बगैर हम आगे बढ़ रहे थे। क्या अल्लाह के मुकद्दमा करोगे? क्या अल्लाह के खड़े होकर कहोगे अल्लाह हम वो कैटेगरी के मुसलमान हैं, बावजूद ताकत और इस्तिताअत के हम तमाशा भी बने रहे? क्या जवाब होगा अल्लाह? क्या हम दूर हैं, हम वहां नहीं पहुंच सकते, इतना तो दुआ करें या अल्लाह उन मासूमों की शहादत को कबूल फरमाकर उस सफ़े हस्ती से अल्लाह इस इस्राइल भेड़िए को, दरिंदे को अल्लाह तो नेस्त नाबूद फरमा दे। बिल्कुल आज हम उम्मत मुस्लिमा के दिल मर गए, हमारे दिल सूख गए, हमारा खून पानी हो गया, हराम के लुक़्मे खाते खाते जो उम्मत मुस्लिमा का दर्द होना चाहिए था, ये दर्द छिन गया हमारे दिलों से। मुसलमानों अपने आप को बेदार करो। एक आदमी खड़ा हुआ है, क्या अजीब मंजर है, 6-7 महीने गालिबन 1 साल का बच्चा, इस तरह बच्चे को उठाया, बच्चे की शहादत हो चुकी है। एक बाप है, क्या गुजरती है बाप पर, बच्चे को इस तरह उठाए, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल कह रहा है, अल्लाह तू मेरे बच्चे की शहादत को कबूल फरमा। बैतुल मुक़द्दिस पुकार रहा है और कह रहा है, ए नामर्दो, ए हाथ में बेड़ियां पहने हुए लोगों, बैतुल मुक़द्दिस हमें पुकार रहा है। बैतुल मुक़द्दिस आवाज दे रहा है, मोमिनों की ईमानी गीरत को ललकार रहा है बैतुल मुक़द्दिस। इस वक्त हमारी खामोशी, इस वक्त हमारा खामोश रहना, मैं कहता हूँ ये हमारी बुज़दिली और ईमानी सतह पर हमारे खोखले होने की अलामत है। करबला में हजरत हुसैन और कबीले रसूलुल्लाह पर पानी बंद कर दिया गया था, आज सरजमीन फ़लस्तीन पर पानी बंद कर दिया गया है। बदर के मैदान में अल्लाह ने बारिश बरसा कर फतह व नुसरत अता की थी। 2 दिन पहले अल्लाह ने खूब मूसलाधार बारिश अता की। बरा रमज़ान का मेरा पिछले रमज़ान में अरबी के मजल्ले के अंदर आता है, सुरंग के अंदर मुजाहिदीन चले, सुरंग बैठ गया, अल्लाह ने जिंदा रखा। जब रमज़ान का खुतबा हुआ, कुछ दिनों के बाद बाहर निकले, कहा जिंदा कैसे थे? फरमाया अल्लाह जिंदा रखा है। जब शहरी का वक्त होता, दरख्त की जड़ें थी, उन जड़ों से एक तरफ से दूध निकलता था, एक तरफ से शहद की नहरें निकलती थी। इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम,
ہے ایمان والو، اللہ کے دین کے لیے کمر باندھ لو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہاری نصرت کرے گا۔ دو مجاہد کہتے ہیں، دو درختیں جڑیں تھیں، ایک سے دودھ نکلتا تھا، ایک سے شہد نکلتا تھا۔ پورا رمضان ہم نے روزے رکھے، کبھی بھی پورے مہینے میں نہ پیشاب کی ضرورت پڑی، نہ پیخانے کو جانے کی ضرورت پڑی، اللہ نے زبردست انتظام کیے ہوئے تھا۔ مدد اور نصرت ایسی ہوتی، غاروں میں پھنس جاتے ہیں، اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ بھائیو، شہادتوں کو معمولی نہ سمجھو، انشاءاللہ میں پورے یقین کے ساتھ بات کہتا ہوں، اللہ ہمارے ان فلسطینی مجاہدین، ان بچے اور بھائیوں کی قربانیوں کو رائے گا نہیں کرے گا۔ ایک وقت آئے گا ان یہودیوں کو اس سرزمین سے ایسے ذلیل اور رسوا کر کے کھدیڑا جائے گا، پھر ان کو سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ اب حدیث کی روشنی میں دجال جب آئے گا، یہودیوں کی جو ذلت ہوگی، یہود کی جو رسوائی ہوگی، اب فاتح بیت المقدس سلطان نے جس طرح فتح کیا ہے، یہ چند چیزیں میں اگلی جمعہ آپ کے پاس رکھوں گا۔ اللہ سے دعا فرماویں، اللہ مجھے اور آپ کو، اللہ پوری امت مسلمہ کو کہنے سننے سے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔